یہ کہانی ہے ایک عاشق کی جو اپنے خدا کے لیے آگ میں جا گرا، جس نے اپنے خدا کے لیے اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کا ٹھان لیا، جو اپنے خدا کے لیے اپنی بیوی اور بچے کو ایک بنجر زمین پر چھوڑ آیا۔ یہ کہانی ہے ایسے شخص کی جو شرک کے دور میں اکیلا روشنی بن کر کھڑا رہا۔ یہ کہانی ہے ابراہیم کی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے بیبیلون کے شہر میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگ ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے اور ستاروں سے فیوچر پریڈکٹ کرتے تھے۔ اس کی وجہ ان کا بادشاہ تھا جو لوگوں کو ریلیجن کے ذریعے کنٹرول کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ نمرود کو اپنے آپ پر بہت غرور تھا، لیکن ایک دن نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک سٹار مشرق سے نکلتا ہے اور اس کی روشنی سے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے۔ نمرود فوراً اپنے خواب سے اٹھا اور اس نے فوراً اپنے محل میں ایک میٹنگ بلائی اور اپنے نجومیوں سے اس خواب کے بارے میں پوچھا۔ مجھے اس خواب کے بارے میں بتاؤ۔ اس کے نجومیوں نے اسے بتایا، بہت جلد ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ نمرود یہ سن کر ڈر گیا اور اس نے فوراً حکم دے دیا کہ آج کے بعد ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ مار دیا جائے۔ بالکل یہی سب فرعون نے بھی کیا تھا۔ نمرود کے اس حکم کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا، لیکن اسی دوران ایک عورت بھی پریگننٹ تھی اور بہت جلد اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ وہ عورت لوگوں سے دور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے ایک غار میں چلی گئی۔ اس نے ایک عظیم بچے کو جنم دیا جس کا نام رکھا گیا ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے ان کو اس غار میں پالا اور اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عام بچوں کے مقابلے میں بہت جلد بڑے ہو گئے اور انہیں کسی خاص خوراک کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچپن لوگوں سے دور غار میں گزارا، جس کی وجہ سے وہ بت پرستی سے بھی دور رہے۔ ان میں بچپن ہی سے کیوریوسٹی موجود تھی۔ وہ چیزوں کو آبزرو کرتے تھے اور پھر خود سے سوال کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے اور لوگوں میں جانے لگے تو انہوں نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خود سے سوال کرنے لگے کہ آخر لوگ کیوں ان پتھروں اور سٹار سے ڈرتے ہیں اور انہیں اپنا خدا مانتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بچپن ہی سے علم عطا کیا تھا، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور یقیناً ہم نے ابراہیم کو ان کا صحیح فیصلہ پہلے ہی دے دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد جن کا نام آزر تھا بتوں کی پوجا کرتے تھے اور خود بھی بت بنایا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ یہ سب بہت غلط ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں اپنے رب سے آپ کے بارے میں مغفرت کی دعا کروں گا۔ ایک دن وہ یوں ہی رات کے وقت سٹارز کو غور سے دیکھ رہے تھے، تب انہوں نے ایک سٹار کو دیکھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سٹار کو دیکھتے رہے، پھر وہ سٹار اچانک غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں ایسے سٹار کو کیسے پوج سکتا ہوں جو باقی ہی نہ رہے؟ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا جو رات کے اندھیرے میں چمک رہا تھا اور اس کی روشنی لوگوں کے گھروں کو روشن کر رہی تھی اور وہ باقی سٹار سے بھی بڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند کو دیکھتے رہے، پھر صبح ہو گئی اور وہ چاند بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سورج کی طرف رخ کیا جو چاند سے بھی بڑا تھا اور جس کی روشنی دنیا کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتی تھی، لیکن آخر کار وہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ستارے جو خود ڈھل جاتے ہیں کبھی بھی میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا، بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمینوں آسمان کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ان ستاروں کی پوجا نہیں کی،
हालांकि इस दौर के लोग इन सितारों को खुदा मानते थे और नजूमी इन्हीं के जरिए फ्यूचर प्रिडिक्ट किया करते थे। कई सालों तक इन लोगों को बुतों की पूजा करता देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जान चुके थे कि ये लोग खुली गुमराही में हैं और इनके दिल में इन बुतों के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वो एक ऐसे मौके की तलाश में थे जब वो इन बुतों का खात्मा कर सके। फिर एक दिन बेबीलोन में एक बड़ा फेस्टिवल था जिसमें शहर के सारे लोग शहर से बाहर इस फेस्टिवल में जा रहे थे और पीछे इनके टेम्पल्स खाली थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे एक खास मौका समझा। लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, तुम लोग चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर शहर के सारे लोग चले गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहर में अकेले रह गए। उन्होंने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ा लिया और टेम्पल्स की तरफ बढ़ने लगे। वो इन बुतों के सामने आए और इनसे कहा, क्या तुम बोल नहीं सकते? इसके बाद उन्होंने इन सारे बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। वो एक एक करके इन बुतों को तोड़ते गए। और आखिर में एक बड़ा बुत रह गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कुल्हाड़ा इसके हाथ में रख दिया और वहां से चले गए। जब फेस्टिवल खत्म होने के बाद लोग शहर वापस आए तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये सब किसने किया है? हम एक लड़के को जानते हैं जो त्योहार में नहीं गया। इस लड़के का नाम क्या है? उसका नाम इब्राहिम है। उसे हमारे सामने लाओ। लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने सामने लाए और कहा, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सब किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम खुद अपनी आंखों से इस बड़े बुत को देख लो। इसके हाथ में कुल्हाड़ा है, इसी ने ये किया है। वो लोग कुछ देर के लिए गहरी सोच में पड़ गए और फिर कहने लगे, क्या तुम पागल हो? ये भला ये सब कैसे कर सकता है? ये तो बोल भी नहीं सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर तुम लोग इसकी इबादत क्यों करते हो? वो लोग ये सुनते ही फिर एक गहरी सोच में पड़ गए और एक दूसरे से कहने लगे, हम तो गुमराही में थे। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से जिद पर आ गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गुस्सा होने लगे और कहने लगे, उसे जलाकर राख कर दो।